بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں۔ تفخیم اور ترقیق کیا ہیں؟ ان کے نام کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت مشکل چیز ہے، تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ تفخیم کا مطلب ہے لفظ کو پر کرنا، موٹا کرنا، منہ بھر کے لفظ کو بولنا، یہ ہے تفخیم۔ اور اسی طرح ترقیق جو ہے یہ لفظ کو باریک کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، تفخیم اور ترقیق کے بجائے آپ یوں کہہ سکتے ہیں موٹے اور باریک، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے کہ 7 حروف ایسے ہیں، حروف مستعلیہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، ان سے پہلے کچھ بھی حرکت ہو، ان کو آپ نے پر ہی پڑھنا ہے، منہ بھر کے بولنا ہے۔ وہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اسکرین پہ وہ دے دوں گا آپ کو، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ اچھا، ان حروف کو ایک ایک کر کے یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا جاتا ہے کہ طالب علم کی آسانی کے لیے ان حروف کو اکٹھا کر کے الفاظ بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسے یہ 7 حروف ذہن میں رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کو اس طرح سے یاد کریں گے کہ خصہ ضغطن قذ، خصہ ضغطن قذ، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ الفاظ جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں رہ جاتے ہیں، یہ یاد رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 7 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، وہ ہر حال میں پر ہی پڑھے جائیں گے۔ اب آگے 2-3 اور حروف ہیں، جیسے الف ہے، را ہے اور لام ہے۔ الف عموماً بتایا نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ پر پڑھا جا رہا ہے تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ عموماً اس کو پڑھا ہی پر جاتا ہے، اس لیے اس کی خاص طور پہ کوئی توجہ دی نہیں جاتی، بہت زیادہ اس کو سمجھایا نہیں جاتا۔ لام اور را پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لام اور را۔ را کا ایک موٹا سا اصول ذہن نشین رکھیں۔ را کو اس صورت میں پر کریں گے جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، یا پھر اسی کے قبیلے سے 2 زبر ہو جائیں، 2 پیش ہو جائیں، کھڑا زبر ہو جائے، الٹا پیش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں را کو پر ہی پڑھیں گے۔ اگر را کے نیچے زیر آ گئی، یا اسی زیر کے قبیلے سے کھڑی زیر کہہ لیں، 2 زیریں کہہ لیں، یہ آ گئی، نیچے والی را کے جو نیچے والی حرکت ہے وہ را کو باریک کر دے گی، ٹھیک ہے؟ را کی اوپر والی حرکتیں را کو پر کر دیں گی، را کی نیچے والی حرکات، وہ 2 زیریں ہوں، وہ کھڑا زیر ہو، وہ زیر ہو، اس کو باریک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو را کا یہ موٹا سا اصول یاد رکھیے۔ اور لام جو ہے، ویسے تو لام کو ہم باریک ہی پڑھتے ہیں، صرف لفظ اللہ، اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کے اندر جو لام آئے گا، وہاں دیکھیں گے کہ اس سے پہلے زبر ہے، پیش ہے، 2 زبر ہیں، 2 پیش ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کھڑا زبر ہے، تو اس صورت میں لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ واو، اور واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر، لہٰذا یہاں پہ لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس میں جلالت کا جو لام ہے، اس کو ہم پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک موٹا سا اصول ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ آگے ہم مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ را کو موٹا پڑھنے کی کچھ صورتیں ہیں اور بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ہم آگے جب جائیں گے تو میں آپ کو پریکٹس کے دوران ہی وہ چیزیں بتا دوں گا، لیکن یہ کچھ 1-2 چیزیں جو ہیں وہ موٹی موٹی وہ ذہن نشین رکھیے کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را موٹا ہوگا، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، منہ بھر کے بولا جائے گا۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے حرف جو ہے اس کے اوپر اگر زبر، را ساکن ہے، اپنی کوئی حرکت نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے، تو اس را کو، جو را ساکن ہے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ را کی اپنی حرکت ہو، زبر یا پیش، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر را کے پاس اپنی حرکت نہیں ہے، وہ ساکن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم پچھلی حرکت کو دیکھیں گے، پیچھے والے پہ زیر ہے
تو را کو ہم باریک پڑھ دیں گے، پیچھے والے پہ زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھ دیں گے۔ اسی طرح یہ چیز یاد رکھیے کہ را ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے جو خص، ضغط، قز، یہ جو 7 حروف میں نے آپ کو بتائیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا؟ پہلے ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیے، سبق کو دیکھیے اب آپ۔ قال، ٹھیک ہے، لام ہے، باریک ہی پڑھا جائے گا۔ لام کبھی بھی موٹا نہیں پڑھا جاتا، یاد رکھیے، صرف ایک لام جو لفظ اللہ میں آتا ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، اس کے علاوہ لام ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ میں بھی اس صورت میں جب لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، اس صورت میں لام کو پر پڑھیں گے، ورنہ بسم اللہ، یہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اس لام کو ہم موٹا نہیں کر رہے، باریک پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو لام کو صرف اسی صورت میں موٹا کریں گے جب وہ لفظ اللہ میں آئے گا اور اس سے پہلے زبر ہوگی۔ صراط، آگے را آ گیا، را کی اپنی حرکت ہے زبر، میں نے کہا تھا اوپر والی حرکات را کو موٹا کریں گی، نیچے والی باریک کریں گی، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر اب حرکت آ رہی ہے زبر تو اس کو پر کر دیں گے، صراط، آگے طا بھی پر آ گیا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، خص، ضغط، قز، یہ ہر حال میں پوری پڑھے جاتے ہیں، زبر و زیر و ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سراجا کان مالا مفازا طالب، طا پر ہے، موٹا پڑھیں گے۔ تابو، ٹھیک ہے، اس کو باریک ہی پڑھ جاتا ہے، تا کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا، یہ طا ہے، طا پر ہوتا ہے، تا باریک ہوتا ہے۔ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ خالدن، عابد، غین بھی مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ غاسقن، قاف، ٹھیک ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، یہ بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ طعام مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر نشانی ہے، یہ رنگ دیکھیے آپ، یہ نیلا رنگ، یہ حروف مستعلیہ کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، جو موٹے حروف ہیں یہ ان کا رنگ ہے یہ سب، ٹھیک۔ اسی طرح جہاں پہ لفظ لام جو ہے لفظ اللہ میں آئے گا وہاں پہ پر پڑھا جائے گا، وہ دیکھیے وہ ریڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اس کو پر کر کے منہ بھر کے بولیں گے۔ واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، فاللہ پر۔ ان اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، پر۔ هو اللہ، من اللہ۔ رسول اللہ، رضی اللہ۔ قالوا اللہم للہ، دیکھیے رنگ ہرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زیر ہے، ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، للہ۔ اسی طرح باللہ، بسم اللہ، قل اللہم ما ولاہم۔ اچھا یہ دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی، جس طرح وہ اللہ والا پڑھ رہے تھے نا لام، اسی طرح وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بھی کوئی ایسا ہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ نہیں ہے، یہ اس میں جلالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ واللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باریک ہے، ما ولاہم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، الا الذین، لام باریک ہی پڑھا جا رہا ہے، ان الذین علی صلاۃ، لام کو پر نہیں پڑھ رہے ہم۔ رجل، را کو پر پڑھ رہے ہیں، را کے اوپر زبر آ گیا۔ الم ترا، پر۔ رزقوا، را پر۔ اکثر، را پر۔ اجرن، دو زبر، اوپر والی حرکات را کو پر کر دیتی ہیں۔ اجرن، اسی طرح یہ دیکھیے، ابراہیم، عر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را اگر ساکن ہے تو پہلے دیکھیں گے کیا ہے، یہ دیکھیے وہ مثال آ گئی، را سے پہلے کیا ہے، زبر، تو را کو اس حالت میں بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا، را ساکن ہے، پہلے زبر ہے، پھر بھی پر پڑھا جائے گا، پہلے تو اس کی اپنی حرکات آ رہی تھی، اب وہ خود خالی ہے، پچھلے حرف کی حرکات کی وجہ سے بھی وہ پر پڑھا جائے گا۔ اور شن، ام صبرنا، ٹھیک ہے، صاد بھی پر، آگے را جو ہے پچھلی حرکت کی وجہ سے پر ہو جائے گا۔ ترجعون،
یرزقون ارجع ارجع۔ اچھا یہ ایک اور چیز یاد رکھیے، بعض اوقات لفظ سے پہلے کوئی حرکت نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ یہ الف ہے، عموماً آپ پڑھیں گے یہ خالی آپ کو ملے گا، اس کے نیچے زیر زبر کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی طرف سے لگایا کریں گے۔ اور عارضی حرکت اگر آ جائے اور را ساکن ہو تو وہاں پہ را کو ہم پر ہی پڑھیں گے، ارجعی، یہاں ارجع ارجع، یہاں پہ بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ پہلے تو ہم پڑھ کے آئیں کہ را ساکن ہو تو پہلے اس سے زبر ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو زیر آ رہی ہے، ہم کہیں گے یہ جو زیر ہے یہ عارضی زیر ہے، ہم نے اپنی طرف سے لگائی ہے، اگر لگی لگائی زیر ہم کو ملے گی تو پھر ہم را کو کبھی بھی موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ 3 لائنیں جو ہیں سبق کی رہ گئی ہیں، میں ان کو آگے اس لیے نہیں لے کے چل رہا کہ یہاں را کا ایک اور اصول ہم نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ را سے پہلے اگر عارضی زیر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اسی کلمے کے اندر زیر ہے، عارضی نہیں ہے بلکہ ویسے ہی زیر آئی اور را آگے جو ہے وہ آ رہا ہے، ساکن آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، اس کو یہیں پہ ہم چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر اس کو بھی ہم کور کریں گے۔ دل لگا کے پڑھیے، بار بار ویڈیوز کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔